جو بندہ جس مقصد کے ساتھ اس عظیم محفل کے اندر آیا ہے نا، وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا۔ چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں بندہ آئے اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں بندہ آئے اور خالی چلا جائے، خالی واپس چلا جائے، تو یہ گوارا ہی نہیں، شہنشاہوں کو سخیوں کو گوارا نہیں کہ اس کے دہلیز اس کی چوکھٹ پر آنے والا بندہ خالی واپس چلا جائے۔ وہ اپنوں کے علاوہ اگر کوئی غیر بھی ہو تو اس کو بھی عطا کر کے بھیجتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ سخی اس بات کی تمیز نہیں کرتا، اس کی سخاوت اور اس کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آقا کا ذکر کریں اور آقا کو معلوم نہ ہو؟ میں اسٹیج والوں سے بھی یہ دو چار جملے آپ کے ساتھ بھی مخاطب ہوں اور سامعین کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں، حتیٰ کہ آپ آقا کی بارگاہ میں درود اور سلام بھیجتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود یا سلام کا گلدستہ بھیجتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ جس جگہ پر جس وقت جس مجلس اور جس حالت میں بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، میں اس کا درود سنتا بھی ہوں۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جو پڑھنے والا ہے مجھ پر درود، اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جہاں پر بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجے، میری بارگاہ میں سلام بھیجے، صرف وہی بندہ نہیں، اس کی 7 نسلیں میری نگاہ رحمت میں آ جاتی ہیں۔ ابھی بھی نہیں بولے یار، صرف ایک بندہ نہیں جو پڑھنے والا ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ اس کی 7 نسلیں، یعنی اس کا باپ وہ پڑھنے والا، اس کا باپ، اس کا دادا، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی رفعت، مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ جس جگہ پہ پڑھنے والا درود پڑھے، مصطفیٰ اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، اس ملک کو بھی جانتے ہیں، اس صوبے کو بھی جانتے ہیں، اس ضلع کو بھی جانتے ہیں، اس شہر کو بھی جانتے ہیں۔ جو درود پڑھنے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جن جن کا وہ بیٹا ہے لجپال آقا ان سب کو جانتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ صرف ہم انسانی آقا علیہ السلام کو نہیں پہچانتے، یہ شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر، یہ بھی مصطفیٰ کے گن گانے والے ہیں۔ گوڑیاں تو ہاتھ لا کے نا ایک باری با آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ نہیں اسٹیج تے بیٹھے ہو، نبی دے سارے نوکر ہو، میں یہ نہیں کہندا جیڑا نوکر ہے، جیڑا بھی سرکار دی محفل چاہیا ہے، کم از کم میرے تو وڈا نوکر ہے ہو، میں سب تو زیادہ گناہگار، لیکن اسٹیج تو لے کے آخر تک لجپال آقا واسطے ایک باری سبحان اللہ بولو۔ اب سنیں، ہر پتھر بھی آقا کو جانتا ہے، آقا کی تعظیم کرتا ہے، آقا پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں لجپال آقا کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار خرامہ چل رہے تھے، ہم جنگل سے گزر رہے تھے، سائیڈوں پر پہاڑ تھے، درخت تھے، شجر تھے، رات کا اندھیرا تھا، کوئی تیسرا ہمارے ساتھ تھا کوئی نہیں۔ بس جب اندھیرے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں، کبھی دائیں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی بائیں جانب سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی آگے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کبھی پیچھے سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
حضرت علی المرتضیٰ کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ لجپال آقا نے فرمایا علی کیا تکتا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا بارگاہ رسالت مآب کے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، یا آپ ہیں یا میں ہوں، تیسرا نظر نہیں آتا۔ کبھی دائیں جانب سے درود اور سلام کی آواز آتی ہے، کبھی بائیں جانب سے درود کی سلام کی آواز آتی ہے۔ کبھی میں دائیں جانب دیکھتا ہوں، کبھی بائیں جانب دیکھتا ہوں، کبھی آگے دیکھتا ہوں، کبھی پیچھے دیکھتا ہوں، یہ درود کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ لجپال آقا نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، جس درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ درخت بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے، جس شجر کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بھی درود بھیجتا ہے، جس پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں وہ پتھر بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ صرف ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ایسے نہیں۔ ایویں نہیں ہن میں نعرہ لواواں گا تے جڑا نبی دا نوکر کہندا نا کہ میں سب تو بڑا، وہ ہاتھ چک کے نعرہ مارے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بولو بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم۔ اور پنجابی میں ایک شاعر کہتا ہے گنگنا کے ویکھتے صحیح چلیا کڈا نام سریلا حضور دائے، گنگنا کے ویکھتے صحیح چلیا کڈا نام سریلا حضور دائے، سب تو اچھی حضور دی شان دسے، سب تو چنگا قبیلہ حضور دائے، سب تو اچھی حضور دی شان دسے، سب تو چنگا قبیلہ حضور دائے۔ اور میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں نا، نبی کی نعت کی محفل سجاتے ہیں۔ آج بزم فدایان جمال مصطفیٰ والوں نے سجائی، اشاکہ نے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں آپ اتنا لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، پنڈال سجاتے ہیں، یہ کائناتیں لگاتے ہیں، سائبان لگاتے ہیں، کارپٹ بچھاتے ہیں، اتنا پیسہ لٹاتے ہیں، دیگے پکاتے ہیں، کیوں کر دے ہو؟ اور کوئی گل نہیں کرنی، بس ایکو گل کرنی ہے کی نصیحتاں دا اینا زور کیوں ہے؟ بولے بولے آپ سٹیج والے تو کم از کم بولے نا یار۔ تے نبی دا عاشق تنقید نہیں کردا، اسی انہاں تے اعتراض نہیں کردے، سخت جملہ بھی نہیں بول دے، گل ہی نہیں کرنے آ نصیحتاں دا اینا زور کیوں ہے؟ میرے واسطے اے تنقید کیوں ہے؟ سونے نبی نال میں تے پیار پایا، سونے نبی نال میں تے پیار پایا، مینوں آکھ دے ہویا بے دین کیوں ہے؟ طرح طرح دا لوگ گناہ کر دے، جرم عشق دا ایڈا سنگین کیوں ہے؟ پوچھن والے ہو میتھوں کی پوچھ دے ہو، پوچھو یار تو ایڈا حسین کیوں ہے؟ پوچھو یار تو ایڈا، اسی ایتھے نعتہ پڑھنے ہیں، رب نے پورا قرآن اتار دیتا حضور دی نعت۔ بس شیر آخری 2-3 شیر پڑھ رہا ہوں میں، اور اگلے سناخان رسول کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا حسن محبوب نے دنیا کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے دنیا کو سجا رکھا ہے، رشتہ انسان کا خالق سے ملا رکھا ہے، اور رب کونین نے قرآن کی ہر صورت کو نعت مصطفیٰ کا دیوان بنا رکھا ہے، اور صدقے طیبہ کے عذاب نہیں آتا ہم پر، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے، شہر محبوب نے دنیا کو بچا رکھا ہے۔ اور ایک شاعر قلم اٹھا کے یوں لکھتا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے،
سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اور بڑے توجہ کے ساتھ یہ شعر سنیے گا کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام مصطفیٰ سے میرا نام چل رہا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنوں سے، جی ٹھیک، جی بالکل ٹھیک، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام مصطفیٰ سے میرا نام چل رہا ہے۔ اور میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، میرے پاس جو بھی کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہان پل رہا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ ہی آقا یہ جہان پل رہا ہے۔ اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر بڑی توجہ کے ساتھ یہ ایک جملہ دے کر، ہاں ٹھیک ہے، ایک جملہ دے کر میں سید طلال شبیر شاہ صاحب کو مائک دے رہا ہوں، چونکہ اس کے بعد میں نے دو نعت خواں میرے پاس رہ گئے، ایک سید طلال شبیر شاہ صاحب اور اس کے بعد ہمارے دیپال پور کے معروف و ممتاز ثنا خوان رسول عمر فاروق قادری صاحب، ان کو میں نے دعوت دینی ہے۔ بس یہاں پہ ایک جملہ جو قبلہ چندور صاحب نے مجھے حکم دے دیا، ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پڑھ دیتا ہوں کہ پیغام میں ہے میم، پیغمبر میں میم ہے۔ اچھا، ایک اس میں محمد کی برکتیں انسان کی احاطہ ادراک میں نہیں آتی، اگر لفظ میم سمجھ میں نہ آئے تو پھر محمد کہاں میں سمجھ میں آئے گا۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، پیغام میں ہے میم، پیغمبر میں میم ہے، الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ یہ لفظ میم جس لفظ کے ساتھ جڑا اس کو مبارک کر دیا، اس کو معتبر کر دیا، اس کو عظیم کر دیا۔ توجہ کے ساتھ، پیغام میں ہے میم، پیغمبر میں میم ہے، مقدور میں ہے میم، مقدر میں میم ہے، منصور میں ہے میم، مظفر میں میم ہے، کلزم میں میم ہے تو سمندر میں میم ہے، اور میزان میں ہے میم تو محشر میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو ممبر میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو ممبر میں میم ہے، محراب میں ہے میم تو ممبر میں میم ہے، عمار میں ہے میم، سمیہ میں میم ہے آمنہ میں میم، حلیمہ میں میم ہے، اس میم کا ہے راز۔ اور میلاد میں ہے میم تو مدحت میں میم ہے محترم میں میم، مکرم میں میم ہے، اعظم میں گر ہے میم، معظم میں میم ہے، احرام میں ہے میم تو زمزم میں میم ہے، اور یہ میم ہے حرم میں، ارم میں بھی میم ہے، اور یہ میم ہے کرم میں، بھرم میں بھی میم ہے، اجمل میں گر ہے میم، مدثر میں میم ہے، اکمل میں گر ہے میم، مزمل میں میم ہے، روح الامین میں میم، ممبر میں میم ہے، عمار میں ہے میم، سمیہ میں میم ہے آمنہ میں میم، حلیمہ میں میم ہے، اس میم کا ہے راز۔ الف لام میم میں کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، بس کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں۔ سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب سے وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لب کو لب چومتا ہے جب کوئی لے نام ان کا، نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے، نام میں ان کے یہ دو مرتبہ میم اچھا ہے۔